پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، اور اب گفتگو میں ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی جناب ایاز امیر بھی۔ ایاز امیر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن پہلے ہم اسد منیر صاحب کی طرف جائیں گے۔ اسد منیر صاحب، پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے پریشر بنائے جا رہے ہیں، یہ 26/11 کہ جو ظاہر ہے اس کو بہانہ بنا کے جو ممبئی میں جو کچھ ہوا، پھر امریکی عدالت کی جانب سے ISI کے حکام کو سمن کرنا، یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہاں پر جو ممبئی میں جو 3 لوگ فوت ہوئے تھے اور ایک زخمی تھا، ان کی فیملی نے نیو یارک کے کورٹ میں کمپنسیشن کے لیے یہ کیس بیسیکلی کیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو کیسے یہ ایویڈنس ملا ہے کہ اس میں ISI کے 2 سابق سربراہ اور آفیسر انوالو ہیں۔ تو یہ کیس تو وہاں ہو رہا ہے ممبئی میں، اور وہاں کی عدالت میں ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ وہاں پر ان کی فیملیز نے کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو وہاں پر لوگ فوت ہوئے ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے، اور چونکہ وہاں پر لوگ بول رہے ہیں کہ جی اس میں ISI اور لشکر طیبہ انوالو ہے، تو اس بیسس پر انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت میرا خیال ہے کوئی ایسے نہیں، ابھی تک تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں اس میں انوالو ہے۔ ٹھیک ہے ایاز امیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کتنا مزید دباؤ ڈالیں گے پاکستان پر یہ امریکہ والے؟ دیکھیے، وہ تو دباؤ ڈالیں گے جتنا وہ ڈال سکیں، اس میں ان کا اپنا مفاد ہے۔ وہ چاہیں گے کہ ہم اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو بڑھائیں، اور خاص طور پہ جو وہ کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں جیسے جنوب میں آپریشن ہوا تھا، اسی طریقے سے فل فلیجڈ کمپریہنسو آپریشن ہو۔ اور یہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، یہ بھی اس پریشر کا حصہ لگتا ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا سائیکولوجیکل پریشر ہے۔ ان سے افغانستان تو سنبھالا نہیں جا رہا، وہاں پہ کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور طالبان کا جو حلقہ اثر ہے، جو ایریا ان کے کنٹرول میں ہے، وہ بڑا ہے، وہ کم نہیں ہوا۔ 9 سال کی جنگ کے بعد جو امریکہ کی بیرونی جنگ سب سے لمبی ہے ان کی تاریخ میں، جنگ عظیم دوم سے زیادہ، ویتنام سے زیادہ، تو اگر وہ افغانستان میں نہیں کر سکتے تو انہوں نے شمالی وزیرستان میں کہاں آنا ہے۔ لیکن ایک ہلچل سی تو ایسی رپورٹ سے، ایسے نیوز ڈسپیچز سے وہ ہلچل سی تو مچ جاتی ہے۔ اچھا بریگیڈیئر اسد صاحب، آپ کے خیال میں جو بنیادی فالٹ ہے امریکہ کی پالیسی کا افغانستان کے اندر خصوصی طور پہ، جیسے کہ کہیں بھی وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے علاقہ کیپچر کر لیا، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان علاقوں میں طالبان آ جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ بنیادی فالٹ کہاں پہ ہے؟ بنیادی اس کی فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے 2001 میں یہ سمجھا کہ طالبان تو ختم ہو گئے، انہوں نے اس کے بعد کوئی ایسی کوشش نہیں کہ سوائے 2002 میں انہوں نے پکتیا صوبے میں آپریشن کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں گے جی 2001 اور 2003 کے درمیان وہاں پر طالبان نہیں تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو علاقے تھے جہاں سے طالبان دوبارہ اٹھ سکتے تھے ان کو سیکیور کرتے، وہاں پر سویلین ایڈمنسٹریشن کو مضبوط کرتے تاکہ وہاں سے اٹھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ان کا بیسک یہ تھا بنیادی کہ جی ہم القاعدہ کو پکڑیں گے، حالانکہ القاعدہ کوئی ایسی سٹرکچر تنظیم نہیں ہے کہ جی اس کے جو ہے نا مختلف لوگ ہیں کہ یہ کمانڈر ہو گیا، یہ وہ سٹرکچر نہیں ہے، اس میں بے حساب والنٹیئر آتے جاتے ہیں اور اس کی جو سٹرینتھ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو ان کو شروع میں چاہیے تھا کہ یہ پشتون علاقوں کو یہ سیکیور کرتے تو یہ پرابلم ان کا اتنا بڑھتا نہ، انہوں نے وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی افغانستان اور پاکستان کا جو امن ہے یہ انٹر لنکڈ ہے، وہاں کے حالات یہاں پر اثر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر طالبان کی تحریک 1998 سے شروع ہو گئی تھی شمالی وزیرستان میں، تو یہاں بھی پھر طالبان کی قوت بڑھی، اور اس طرح یہ جو وائلنس ہے اور جو ان کا مقصد تھا، پوری دنیا میں وائلنس میرا خیال اس سے زیادہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا ہے، اور ان کو پورے یورپ میں اور باقی جگہوں پر یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سیل بن گئے۔
تو بیسک غلطی ان کا 2 سال پہلے 2 سال کا جو ہے نا آپریشن نہ کرنا تھا۔ اچھا ایاز صاحب، یہ جو آج ہماری طرف سے جس طرح کا جواب دیا گیا ہے، وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں کیا، اور پھر اس کے بعد دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی کہا کہ ایک تو غیر ملکی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی، دوسرا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی ظاہر ہے کہ غیر ملکی جو فوجی ہیں انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو رد عمل آپ نے دیکھا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ایسی سطح پہ ہم پہنچ رہے ہیں جہاں پہ کچھ پالیسیوں میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا پھر یہ ایک ظاہر ہے کہ جس طرح سے وقتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ اس کا ایک وقتی جواب ہے؟ دیکھیے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے اور یہ تھوڑا باریکی سے دیکھنا چاہیے۔ جو ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہر چیز امریکہ کی منشا کے مطابق ہو رہی ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو ہم چھلانگ مار کے انہی کی دھن پہ ہم ڈانس کرنے لگ پڑتے ہیں، یہ میرے خیال ہم اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی جو ہم سے بے وقوفی سرزد ہوتی ہے وہ ہم خود کرتے ہیں۔ دوسری جانب جہاں پہ ہم ایک سٹینڈ لینا چاہیں وہ ہم لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے افغانستان کے تناظر میں جو ہمارے روابط بڑھ گئے ہیں، جو ہماری گرم جوشی بڑھ گئی ہے پریزیڈنٹ حامد کارزائی کے ساتھ، وہ ساری کی ساری امریکہ جو ہے اس بارے میں خوش نہیں ہے۔ امریکہ تو حامد کارزائی کو چینج کرنا چاہتے تھے پچھلے الیکشن میں، لیکن ان کی پوزیشن جو ہے، ہماری سپورٹ اب حامد کارزائی کے پلڑے میں ہے۔ ہمیں وہ بہت دیر سے پریشر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملٹری آپریشنز ایکسپینڈ کریں شمالی وزیرستان میں۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سے رکے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری فوج پہلی بڑی اوور ایکسٹینڈڈ ہے۔ ہم نے کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ہماری فوج جو ہے مغربی محاذ پہ تعینات ہے، آپریشنز میں انگیجڈ ہے۔ کئی جو کامیاب آپریشنز ہوئے ہیں وہاں بھی فوج کو رہنا پڑتا ہے، وڈرا نہیں کر سکتی۔ سوات میں بھی ابھی تک فوج ہے، باقی اور اگزائی خیبر وغیرہ میں ہے۔ تو امریکنز کے لیے کہنا بہت آسان ہے کہ جی آپ کریں، ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے جتنے ہم نے شدت سے آپریشنز کی ہیں اور جتنے کامیاب آپریشنز پاکستانی سائٹ پہ ہوئے ہیں، آپ کوئی ایک مثال بھی دے سکتے ہیں کہ افغانستان میں آپ کا اتنا کامیاب آپریشن ہو مرجع میں یا ہلمند میں یا کندہار کے گرد و نواح میں؟ ایسا کوئی وہ نہیں دے سکتے۔ اور وہ جب نکلتے بھی ہیں اپنے بیسز سے اتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے، ہیلی کاپٹر، گن شپس، ہوا میں جو ہے وہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں، ان کے جو آرمڈ وہیکلز ہیں وہ ہمویز وغیرہ، وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہمارے جب فوجی جاتے ہیں تو ایک قسم کے نہتے جاتے ہیں، ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے لیکن اس قسم کا سیلف پروٹیکشن آرمر جو امریکنز پہن کے جاتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو لیکن کیونکہ امریکہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، امریکہ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے، نکلنا بھی چاہتا ہے لیکن جیتنا بھی چاہتا ہے، گو جیت نہیں ہو رہی، تو ہم پہ یہ پریشر جو ہے وہ رہے گا کہ ہم میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بغیر ناراض کیے ہوئے ہم وہ پریشر کو برداشت کریں اور ان کو اپنی آراء سے بتائیں، اور ایجنڈا جو ہونا چاہیے فائٹنگ کا وہ ہمارا ہونا چاہیے اور ہماری دانش کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ۔ اچھا اسد صاحب، یہ بالکل آپ کی اس بات کی ایاز صاحب نے سپورٹ کی ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر بتائے کہ اس نے کتنے کامیاب آپریشنز کیے ہیں۔ اچھا یہ ایک ہمارے ہاں اب یہ بھی ایک لابی ہے یا پھر جس طرح سے امریکہ ہمیں کہتا ہے اور ہماری جو توجہ ہے وہ شاید اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہے کہ ہمارے مشرق میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا ان علاقوں کی طرف توجہ دی جائے، یعنی بھارت کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے وہ محفوظ ہے اور ہم اس طرف پہ جائیں۔ یہ بھی ہمارے لیے کافی قابل تشویش بات ہے اسد صاحب کہ ہماری اگر یہ سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی تو وہاں پر ہم کیسے توجہ دے سکیں گے؟ یہ سرحدیں تو آپ پاکستان کی اتنی فوج کبھی بھی ان علاقوں میں پہلے نہ انہوں نے کارروائی کی ہے، نہ وہ وہاں پر ڈپلائڈ تھے۔ یہ سارا شروع ہوا ہے 2002 کے بعد۔ تو ہماری فوج تو جو جنگ لڑ رہی ہے اس نے بہت کامیاب آپریشن کیے۔ یہ پورا بیلٹ، یہ 2700 کلومیٹر کا تقریباً جو ہے نا، سوائے شمالی وزیرستان کے باقی انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ اور اس کا آپ ان کی کیجولٹیز دیکھیں کہ 2001 میں ان کے ٹوٹل 12 کیجولٹیز ہوئی ہیں، 2002 میں 70، پھر 50، مطلب ان کی کیجولٹیز 2009 سے پہلے 100 سے بڑی نہیں ہے۔
آپ کی کیجولٹیز اس وقت ہوتی ہیں جب آپ ایک آپریشن کرتے ہیں. یہ 2010 میں ان کی اس لیے زیادہ ہوئی کہ انہوں نے 2 آپریشن کیے, ورنہ تھرو آؤٹ انہوں نے 2-3 شہر پکڑے ہوئے تھے, اور جو جہاں سے پشتون ایریا ہے اور جہاں سے طالبان اٹھ سکتے تھے ان لوگوں کو انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے کر دیا تھا, آپریشن نہیں کیا تھا. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ آپریشن کرے اور 2014 تک وڈرا کرے, تو ان کے لیے یہ ایفرٹ ابھی بہت زیادہ کرنی پڑے گی. اچھا, اس میں اسد صاحب ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ اکثر ہمارے ان قبائلی علاقوں پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے لوگ کراس بارڈر کر کے ان علاقوں میں جاتے ہیں اور 60 میل تک وہ اندر چلے جاتے ہیں اور کارروائی کر کے واپس آ جاتے ہیں, جس کے جواب میں وہ ظاہر ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں کارروائی کریں. تو یہ جو لوگ جب ان کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں نیٹو اور امریکہ موجود ہے, جہاں ڈرون موجود ہیں, جہاں ہیلی کاپٹر موجود ہیں, تو پھر ان کو بھی تو کارروائی کرنی چاہیے نا. یہاں سے لوگ تو جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے ابھی جو خبر لگائی ہے کہ جی ہم یہاں پر زمینی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم زندہ لوگوں کو پکڑے اور ان سے معلومات حاصل کریں, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب شمالی وزیرستان سے ان کے خوست صوبے میں یا غزنی, گردیز یا کرم سے لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی سرویلنس ہوتی ہے, وہ وہاں پر اگر 60 میل 30 میل اتنا جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر پکڑے. یہ ان کے لیے ایک اچھا آپشن ہے کیونکہ وہاں ان کے لیے ایک مینڈیٹ ہے. انہوں نے آپ شروع میں آپ دیکھیں جی 2001 میں یہ آئے تو انہوں نے کابل اور اس کے جو سراؤنڈنگ علاقے اس کے لیے انہوں نے صرف UN کا مینڈیٹ لیا, پھر 2003 میں اس کو ایکسٹینڈ کیا جب یہ سمجھ گئے. تو ان کے لیے وہاں پر چونکہ انہوں نے آپریشن نہیں کیے اس لیے یہ حالات ان کے کنٹرول سے ابھی باہر ہو گئے. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے, یہ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہاں پر کیوں کارروائی نہیں کی جاتی, لیکن یہاں پر ایک بار پھر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد ایاز امیر اور بریگیڈیئر اسد منیر سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے.